الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج ہم جو ہے وہ سورہ علق جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اس کو سننے اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ علق میں جو افعال ہیں پہلے ہم ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے اقرا۔ اقرا امر کا صیغہ ہے، پڑھو تم۔ اب پڑھو تم، دیکھیں اس میں کیا ہے، جیسے حکم دیا جاتا ہے اس انداز سے اس کا ترجمہ کرنا ہے، پڑھو تم، اور اس کے اندر تم جو ہے اس کا مفہوم موجود ہے۔ انگلش میں ہو جائے گا ریڈ۔ خلقہ ماضی کا صیغہ ہے، پیدا کیا اس نے، اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ کریٹڈ، کریٹڈ۔ علامہ سکھایا اس نے، سکھانا کیا ہوتا ہے، ٹاٹ۔ لم یعلم نہیں جانتا تھا، یہ لم جب آ جائے تو اس کا بھی کیا ہوتا ہے، پاسٹ میں آپ نے ترجمہ کرنا ہے، نہیں جانتا تھا وہ، غائب کا صیغہ آ گیا۔ اب اس میں جب ترجمہ کریں گے تو دیکھیں گے اس کا فائل کیا ہے، لم یعلم نہیں جانتا تھا وہ، کیا مطلب، ہی ڈڈ ناٹ نو۔ یطغی سرکشی کرتا ہے وہ، یا اس نے سرکشی کی، اس کا فائل جو ہے وہ کیا ہے، غائب ہے، وہ یا اس نے۔ رعا خیال کیا، سمجھ لیا اس نے، ہی سیز۔ سرکشی کے لیے کیا آتا ہے، شیورلی ٹرانسگریسز۔ اچھا، اس کے بعد آئیں تو رعا کے بعد جو ہے استغنا، غنی ہو گیا، بے پرواہ ہو گیا۔ استغنا جب آتا ہے سیلف سفیشینٹ، یعنی اس کے پاس اتنی چیز آ جائے، کسی چیز، دولت ہے، اختیار ہے، طاقت ہے، قوت ہے، کیا وہ بالکل جو ہے کسی دوسرے کا محتاج نہ رہے، اسے کہتے ہیں یہ کیا، استغنا ہو گیا، غنی ہو گیا، سیلف سفیشینٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے رأیتا، دیکھا تو نے، اس میں جو تا ہے اس کا مطلب ہو گیا تو نے۔ رآ دیکھنا ہوتا ہے، پہلے بھی آیا، دیکھا تو نے۔ یو سا، یہ پاسٹ میں چلا جائے گا۔ ینہا منع کرتا ہے، منع کرتا ہے وہ، فوربڈز۔ صلی نماز پڑھی اس نے، ہی پریز۔ کانا تھا، واز۔ اس طرح جو ہے وہ کیا ہے، اس میں یہ پاسٹ ٹینس میں بات ہو رہی ہے۔ ہمارا حکم دیا، بتایا، انجوائنس۔ تولا منہ پھیرا اس نے، ہی ٹرنز اوے۔ کذب جٹلایا اس نے، ہی ڈینائز۔ یرا دیکھ رہا ہے وہ، سیز، ہی سیز۔ لم ینتہی نہ باز آیا، یہ بھی پاسٹ میں ہے، نہ باز آیا وہ، he did not desist۔ تو اس طرح جو ہے یہ بھی پاسٹ میں، لم جب بھی آئے گا پاسٹ میں ترجمہ کرنا ہے۔ لَنَصْفَأَنْ، لَنَصْفَأَنْ، اس میں اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے، یہ فعل ہے، اصل میں اس کو لکھیں تو لَنَصْفَأَنْ، یہ نون کے ساتھ ہے، ایسے نصفَأَنْ، کیونکہ تنوین اسم پہ آتی ہے تو یہ نصفَأَنْ اس طرح آتا ہے، اس کو پھر جو ہے وہ تنوین کے ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ ضرور کھینچیں گے، ضرور کھینچیں گے، یعنی پکڑ کے اس کو کھینچنے کو کہتے ہیں ہم۔ surely we will drag him، surely we will drag him۔ لَنَصْفًا، یہ لام بھی تاکید کے لیے ہے،
اور یہ آخر میں جو نون ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے. اس کا مادہ کیا ہے؟ سین فا اور عین، یہ اس کا مادہ ہے. جو نون ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم. البتہ ضرور ضرور، اس کا بھی ضرور ہے، اس کا بھی ضرور، دو تاکید ہے، لام کا بھی اور نون کا بھی. آخر والا نون نصف ان، اور یہ جو پہلا نون ہے اس کا ترجمہ کیا؟ ہم. سین فا عین، یہ اس کا مادہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. صفعن کھینچنا، تو ضرور کھینچیں گے، یا گھسیٹنا ہوتا ہے کسی کو پکڑ کے گھسیٹنے کے لیے. تو البتہ ضرور ضرور ہم کھینچیں گے، ضرور گھسیٹیں گے. تو کیا ہو گیا؟ لنصفعن، ضرور ضرور کھینچیں گے ہم. لیدعو، چاہیے کہ پکارے. یہ جو لام ہے اس نے اس کا امر کا صیغہ کا امر غائب آ گیا. لیدعو، چاہیے کہ پکارے وہ. لیٹ ہم کال، ندعو، پکاریں گے. دیکھیں یہاں یدعو تھا یا ندعو، ندعو آئے گا تو پکاریں گے ہم. وی ول کال، لا تطع، نہ سنو، نہ اطاعت کرو، نہ بات مانو تم. اس کا کیا ہوتا ہے؟ اطاعت سے ہے. ڈو ناٹ اوبے، اس کو فالو نہ کرو. اس کے بعد ہے اسجد، سجدہ کرو تم، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، سجدہ کرو تم. اقترب، قریب ہو جاؤ تم. اس میں کاف را با مادہ قرب سے ہے، قریب ہو جاؤ تم. ڈرا نیئر ٹو اللہ، یعنی اللہ کے قریب جو ہے وہ ہو جاؤ. یہ اسماء افعال تھے جن کا ذکر آیا. اب ہم آتے ہیں اس کے اسماء کی طرف. اسماء میں پہلا کیا ہے؟ اسم. اسم کیا ہوتا ہے؟ نام، دی نیم. بسم ربک الذی، اللہ کے نام سے. بسم اللہ، اللہ کے نام، یہ نام ہوتا ہے. الذی، جس نے. دا ون ہو، علاکن، خون کی پھٹک. دا کلنگنگ سبسٹنس، یعنی جمع ہوا خون سمجھنے اس سے. الاکرم، بڑا کریم. دا موسٹ جنرس. ما، جو. ما ایک نفی کے لیے آتا ہے، ایک جو کے لیے آتا ہے. یہاں جو آیا ہے جو. وٹ. الرجعہ، پھرنا، لوٹنا، ریٹرن ہوتا ہے. الہدا، ہدایت، گائیڈنس. التقوی، پرہیزگاری کے لیے آتا ہے، رائٹیسنس. الناسیہ، ناسیہ پیشانی کو بھی کہتے ہیں، اور پیشانی کے اوپر جو بال اگے ہوتے ہیں سامنے اسے بھی کیا ہے؟ ناسیہ کہتے ہیں. الناسیہ، دا فور لک، پیشانی. اب یہ ہے کہ پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا، جیسے وہ جہنم میں جائیں گے انہیں جو ہے پیشانی سے پکڑ کے، یعنی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے جو ہے وہ گھسیٹا جائے گا. کاذبہ، جھوٹی، لینگ. خاطیہ، خطا کار. سنفل، سنفل کے لیے آتا ہے، خطا کار. نادیہ، پکارنے والی، ایسوسیٹ، یعنی اس کنبے کو، قبیلے کو بھی کہتے ہیں جو لوگ ساتھ ہوتے ہیں اور اس کا ہر وقت ساتھ دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں نادیہ. الزبانیہ، سپاہی کے لیے آتا ہے، سولجر کے لیے، گارڈ کے لیے آتا ہے. اور یہاں کیا ہے؟ وہاں جہنم کے جو ہے وہ فرشتے مراد ہیں جو وہاں معمور ہوں گے. دا اینجلز آف ہیل ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم جاتے ہیں اب اس کے ترجمے کی طرف. تو یہاں تک جو ہم نے یہ کیا، اس کے الفاظ کر لیے. ناسیہ یاد رکھنا ہے، پیشانی کو کہتے ہیں. کاذبہ، جھوٹی، یعنی جھٹلانے والی پیشانی. خاطیہ، خطا کار. نادیہ، پکارنے والی. اور زبانیہ جو ہے وہ صفائی کو کہتے ہیں. اور اس سے اوپر آ جائیں، الرجعہ، پھرنا، لوٹنا. الہدا، ہدایت کے لیے آتا ہے. الاکرم، بڑا کریم. علاکن، خون کی پھٹک. الذی، جس نے. اسم، نام کے لیے آ گیا. تو اب یہ ہم اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. یہ الفاظ کچھ جو ہے ان کے معنی ذرا ذہن میں رکھیں. اب سورت کا عمومی جو ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے تھی سورہ تین، اور یہ سورہ سابقہ سورہ التین کی مثنیٰ ہے. دونوں کے عمود میں کوئی بنیادی فرق نہیں. سابق سورہ میں تاریخی شواہد اور فطرت انسانی کی اعلیٰ ساخت سے یہ ثابت کیا گیا کہ انسان کے لیے فلاح کی راہ یہ ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختیار کرے. جو لوگ یہ راہ اختیار نہیں کرتے وہ بالآخر تباہی کے جو ہے وہ کھڈ میں گر کر رہتے ہیں، اور اپنے اس انجام کے وہ خود ہی ذمہ دار ہوتے ہیں. اسی کلیے کی روشنی میں
اس سورہ میں قریش اور ان کے لیڈروں کو تنبیہ فرمائی گئی کہ یہ سیدھی راہ اختیار کرنے کے بجائے بالکل الٹی چال چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے فضل و کرم سے ان کی رہنمائی کے لیے اپنا صحیفہ ہدایت اتارا، لیکن ان کے طغیان کا حال یہ ہے کہ اللہ کا جو بندہ ان کے لیے ایمان اور عمل صالح کی راہ کھول رہا ہے، یہ اس کے جانی دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کی نماز پڑھتا ہے تو یہ شامت زدہ لوگ اس کی بھی روادار نہیں ہیں، بلکہ اس سے بالجبر اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ آیا نمبر 1 سے 5 تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کہ اپنے اس رب کے نام سے جو سارے جہاں کا خالق ہے، تم ان لوگوں کو اس کا فرمان واجب الاذعان جو ہے سناؤ۔ اسی نے انسان کو خون کے ایک تھکے ہوئے ٹکڑے یا ایک پھٹک سے بنایا، اور وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جو اس طرح بنا سکتا ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اس کو پیدا بھی کر سکتا ہے۔ ان کو پڑھ کر سناؤ اور اپنے رب کے اس فضل عظیم کو یاد دلاؤ کہ اس نے امیوں پر یہ عظیم احسان فرمایا کہ ان کی تعلیم کے لیے ایک نبی جو ہے وہ مبعوث کیا، اور کہا کہ وہ کیا بالقلم کا اہتمام کیا اور اس کو وہ باتیں بتائیں جو وہ نہیں جانتے تھے۔ 6 سے 8 تک جو آیات ہیں قریش کے لیڈروں کے طغیان پر سرزنش کی کہ یہ مال و جا کے گمنڈ میں خدا سے بے نیاز بے پرواہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ایک دن سب کو اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے تیرے رب کی طرف جو ہے وہ لوٹنا ہے۔ سورہ نمبر 9 سے 13 تک جو ہے ان سرکشوں کو خاص طور پر تعدید اور وعید جو اللہ کے رسول کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے، نہایت غضب آلود لہجے میں یہ سوال کیا کہ اگر اللہ کا بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کی بات بتا رہا ہو اور یہ سرکش تکذیب اور اعراض کر رہے ہو تب اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں، یعنی اس قسم کی سرکشوں کو اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ ان کی ان حرکتوں کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ پھر آخر میں جو آیات ہے 14 سے 18 تک ان سرکشوں کو مزید اظہار غضب اور ان کو چیلنج کیا کہ ان کو ہوش نہیں ہے کہ خدا ان کی تمام تر گستاخانہ حرکتیں دیکھ رہا ہے، اگر یہ ان بدتمیزیوں سے باز نہ آئے وہ دن آ رہا ہے جب ہم ان کے نابکار اور گناہگار پیشانیوں کو گھسیٹیں گے۔ آخری آیت نمبر 19 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور استقامت کی تلقین کی، ان سرکشوں کی بے ہودگیوں کی ذرا پرواہ نہ کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب سے قریب تر ہو جاؤ۔ اس طرح جو ہے جو مضامین تھے ان سورت کے وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب آتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علق جو ہے مکی سورہ ہے، اور مکی بھی جو ہے وہ ایک ابتدائی دور میں یہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھو تم باسم نام ربی کا اپنے رب کے نام سے پڑھو، الذی وہ جس نے خلق کا پیدا کیا، یعنی اس رب کے نام سے پڑھو جس نے کیا کیا پیدا کیا۔ تو یہاں جو ہے آغاز میں ہی جو ہے پڑھنے کا حکم جو ہے فرمایا گیا کہ اس رب کے جو ہے وہ نام سے پڑھو جس نے تمہیں کیا پیدا کیا۔ یعنی قرات کی ابتدا باللہ تعالی کے نام سے ہو، اس تقدیر پر آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قرات کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ مستحب ہے، تو لہذا جب بھی جو ہے قرات کریں تو مستحب یہ ہے کہ پہلے کیا ہے بسم اللہ جو ہے وہ پڑھ لیں۔ اب کہتے ہیں اس آیہ مبارکہ سورہ اقرا، اس کو سورہ علق بھی کہتے ہیں، مکی سورہ ہے، اور مفسرین کے نزدیک یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کی پہلی 5 آیات ما لم یعلم تک غار ہرا میں نازل ہوئی، پہلی 5 آیات۔ فرشتے نے آ کر حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اقرا یعنی پڑھیے، فرمایا ہم پڑھے نہیں، اس نے سینے سے لگا کر بہت زور سے دبایا، پھر چھوڑ کر اقرا کہا، آپ نے وہی جواب دیا، 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ما لم یعلم تک جو ہے وہ پڑھا۔ اس طرح جو ہے وہ
पहली वही जो है क्या है पढ़ने से हुई, जिससे पढ़ने की अहमियत जो है वो दोबारा उसका जो है वो अंदाजा होता है। और फिर क्या फरमाया, अल्लाह जी खला का, जिसने पैदा किया तमाम खल्क को, खलकल इंसान मिन अलक, आदमी को पैदा किया खून की एक फटक से। और इसमें दोबारा पढ़ने का हुक्म ताकीद के लिए, और ये भी कहा गया है कि दोबारा किरात के हुक्म से मुराद ये है कि तबलीग और उम्मत की तालीम के लिए पढ़िए, यानी ये जो आप पढ़िए और पढ़ाइए, इस तरह जो है लोगों को सिखाने के लिए जो है ताकीद की गई। और इसके बाद जो है वो फरमाया, इकरा व रब्बुकल अकरम, इकरा पढ़ो और तुम्हारा रब ही सबसे बड़ा करीम है। सबसे बड़ा करीम जो है वो क्या है, रब है, रब को फरमाया। फिर इसके बाद अल्लाह जी, अब उस करीम के बारे में क्या, अल्लाह जी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम से लिखना सिखाया। इससे किताबत की फजीलत साबित हुई, और हकीकत किताबत में बड़ा नफा है। किताबत ही से उलूम जब्त में आते हैं, गुजरे हुए लोगों की खबरें और उनके अहवाल और उनके कलाम महफूज रहते हैं। किताबत ना होती तो दीन और दुनिया के काम कायम ना रह सकते। इसलिए जो है इस आया मुबारका में किताबत के बारे में भी मिलता है कि जो चीज इंसान लिखना सीखे और हर अहम चीज जो है उसको लिखे। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, अल्लमा सिखाया इंसान को, मा वो चीज, लम यअलम जो वो नहीं जानता था, यानी जो नहीं जानता था वो भी अल्लाह ताला ने जो है इंसान को सिखा दिया। इस तरह जो है वो क्या है, यहाँ तक जो आयात है, यहाँ से इल्म की फजीलत जो है वो उसका पता चलता है। तो आदम से मुराद, आदमी से मुराद यहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, अल्लामल इंसान यानी हजरत आदम को, और उन्हें सिखाया, इससे मुराद इल्म अस्मा है। और एक कौल यह है कि इंसान से मुराद यहाँ सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आपको अल्लाह ताला ने जमी अशिया के उलूम अता फरमा दिए। इसके बाद जो है वो इंसान की जो सरकशी है उसका जिक्र है। कल्ला, खबरदार, इन्नल इंसाना ला यतगा, कि बेशक इंसान जो है वो क्या सरकशी करता है। यानी इंसान को जितना भी कुछ मिल जाए और सब कुछ समझने के बावजूद जो है वो सरकशी से बाज नहीं आता। तो इसका जिक्र है कि इंसान जो है क्या करता है, सरकशी जो है वो करता है। फिर फरमाया, अन रआहु इस्तगना, उस पर के अपने आप को गनी समझ लिया। अन ये के रा समझ लिया, हु उसने, इस्तगना अपने आप को गनी, उसने अपने आप को क्या है गनी समझ लिया। गनी क्या है कि बेपरवाह समझ लिया कि ना उससे हिसाब किताब होगा, ना उसकी पकड़ होगी, कुछ भी नहीं होगी। इस इंसान का जो है यहाँ जिक्र है जो अपने आप को जो है यानी गफलत का सबब दुनिया की मोहब्बत और माल पर तकब्बुर है। ये आयतें अबू जहल के हक में नाजिल हुई। उसको माल हाथ आ गया था तो उसने लिबास और सवारी और खाने पीने में तकल्लुफात शुरू किए, और उसका गुरूर और तकब्बुर बहुत बढ़ गया। उसके बारे में फरमाया कि वो अपने आप को क्या बेपरवाह समझता है। इन्ना इला रब्बिका रुजआ, बेशक तुम्हारे रब की तरफ ही फिरना है और लौटना है, कि हर शख्स जो ऐसी की तरफ लौट कर आएगा। यानी इंसान को ये बात पेश नजर रखनी चाहिए और समझना चाहिए कि उसे अल्लाह की तरफ रुजू करना है। तो सरकशी और तुगयान और गुरूर और तकब्बुर का अंजाम अजाब होगा। अराईत अल्लज़ी यनहा, भला देखा तूने, अल्लज़ी वो जो यनहा मना करता है। शान नुज़ूल क्या है कि ये आयत अबू जहल के हक में नाजिल हुई। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने से मना किया था और लोगों से कहा था कि अगर मैं इन्हें ऐसा करता देखूंगा तो माज़ अल्लाह गर्दन पांव से कुचल डालूंगा और चेहरा खाक में मिला दूंगा। फिर वो इसी इरादा फासिद से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ने में आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचकर उल्टे पांव पीछे भागा, हाथ आगे बढ़ाए हुए, जैसे कोई किसी मुसीबत को रोकने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। चेहरे का रंग उड़ गया, आज़ा कांपने लगे। लोगों ने कहा क्या हाल है? कहने लगा मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक खंदक है जिसमें आग भरी हुई है और दहशतनाक, और क्या है, एक परिंदा है जो बाजू फैलाए हुए है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो मेरे करीब आता तो फरिश्ते उसका उज जुदा कर डालते। इस तरह जो है वो क्या है, अराईत अल्लज़ी यनहा, भला देखो उसको जो मना करता है, अबदन बंदे को,
اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کو منع کرتا ہے، ارائیت الذی، بلا دیکھو، ان کان علی الہدی، اگر وہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا۔ ارائیت الذی ان کذب وتولی، بلا دیکھو تو اگر جٹلاتا اور منہ پھیرا، جٹلاتا بھی ہے یعنی تکذیب کرتا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا بھی دیتا ہے اور اس کو جہنم میں ڈاوا، تولا، اور منہ پھیرا اس نے، اور جو منہ پھیر لیتا ہے ایمان لانے سے اس نے کیا کیا، منہ پھیر لیا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ تو کیا حال ہوگا، کیا نہ جانا، علم یعلم، تو کیا نہ جانا اس نے، بان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یرا، وہ دیکھ رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو یعنی ابو جہل کو یہ کرتے ہوئے کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے اس کے فعل کو، پس وہ جزا بھی دے گا۔ کلا لئن لم ینتہی، ہاں ہاں اگر وہ باز نہ آیا، لم ینتہی باز نہ آیا، لنصفعن، تو ہم ضرور پیشانی کے بال، نصفعن اسے کھینچیں گے، بالناصیتی پیشانی سے پکڑ کر، اگر وہ اس کام سے باز نہ آیا تو اسے پیشانی سے پکڑ کر کیا کریں گے، کھینچیں گے اس کو۔ تو اس کا شان نزول کہ جب ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے منع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے جھڑک دیا۔ اس پر اس نے کہا کہ آپ مجھے جھڑکتے ہیں، خدا کی قسم میں آپ کے مقابل نوجوان سواروں اور پیدلوں سے اس جنگل کو بھر دوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مجھ سے زیادہ بڑے جتھے اور مجلس والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس لیے کہا کہ لَنَصْفَعَنَّ بِالنَّاسِیَةِ، تو ہم ضرور ضرور کھینچیں گے اسے، کس سے، پیشانی سے، ناسیۃ کاذبۃ، یہ کیسی پیشانی ہے جو جھوٹی ہے، خاطیۃ، خطا کار ہے، جٹلانے والی اور خطا کار ہے۔ پیشانی کیونکہ سب سے جو ہے وہ کیا ہے، مقرب، اور کہہ لے سب سے عظمت والی جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اسی سے انسان سجدہ کرتا ہے، اس لیے پیشانی سے مراد وہ شخص مراد ہے، لیکن محاورتاً جو ہے اس کو پیشانی سے جو ہے وہ تعبیر کر دیتے ہیں۔ فَلْيَدْعُوا، پس اب پکارو تم، نادیہو، اپنی مجلس کو، اپنے ساتھیوں کو، یعنی جب ہم اس کو کھینچیں گے تو اب کیا وہ پکارے گا، فَلْيَدْعُوا، پس چاہیے کیا وہ پکارے، وہ پکارے گا، نادیہ، اپنی مجلس کو، تو مجلس والوں کو جو ہے بلائے گا اور پکارے گا، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، اور جب ہم اسے کھینچ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے تو سَنَدْعُ، ان قریب جو ہے ہم بلائیں گے، کس کو، الزبانیہ، جو سپاہیوں کو جو جہنم پہ معمور ہوں گے۔ اللہ، ہرگز نہیں، لا تطع، نہ اطاعت کرو تم، اس کی کوئی بات نہ سنو، بس جو دور سجدہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، وقت قریب، اور ہم سے جو ہے وہ اللہ کے تم قریب ہو جاؤ۔ یعنی اس میں جو ہے فرمایا کہ ان کی جو اظہار ثانیہ ہیں یہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ آپ جو ہے شب و روز یہی کوشش کریں اور اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، ایک دن آئے گا کہ یہ بالکل جو ہے وہ کیا ہے، بے بس ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا دنیا میں ہی، کیا ہے، غزوہ بدر جب ہوا تو ان کے سارے پول جو ہے وہ کھل گئے۔ تو ان آیات میں دیکھیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح جو ہے وہ کیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی دی، اور اس سورہ کے شان نزول کے بارے میں بھی ہے وہ کہ پوری جو سورہ ہے اس پر تدبر کی نگاہ ڈال کر اس کے زمانہ نزول پر غور کیجئے تو کسی صورت کے زمانہ نزول کے معین کرنے میں سب سے زیادہ مدد اس کے مضمون سے ملتی ہے، اور دیکھیں اس کا لب و لہجہ اور اس کے خطاب اور انداز خطاب ہی سے ملتی ہے۔ اس وجہ سے اس میں کیا ہے کہ اس کا جو ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ پہلی جو 6 آیات ہیں ما لم یعلم تک جو ہے یہ نازل ہوئی، اور باقی آیات کیونکہ اس وقت اتنی نافرمانی نہیں ہوئی تھی وہ بعد میں نازل ہوئی، یہ جو ذکر ہے ابو جہل کا۔ بہرحال بعض مفسرین کہتے ہیں پوری سورہ جو ہے وہ شروع میں نازل ہوئی، تو اس اعتبار سے جو ہے مختلف اقوال جو ہے اس کے ملتے ہیں۔ اب ناسیہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اگرچہ الناسیہ یہ بدل ہے، دوسرا ناسیہ جو ہے وہ پہلے ناسیہ سے بدل ہے، لیکن پہلا ناسیہ جو ہے وہ کیا ہے، معرفہ، اور دوسرا نکرہ ہے، تو یہ ناسیۃ کاذبۃ اس کا بدل کیسے بن گیا، تو اس کے بارے میں یہ سنیں
کہ جب وہ موصوف صفت کے ساتھ ہے تو اب وہ اس کا بدل بن سکتا ہے. اس لیے پہلے ناسیہ فرمایا کہ لا نصفان بن ناسیہ، کہ ہم اس کو ضرور کھینچیں گے ناسیہ سے. اب وہ کون سی ناسیہ ہے؟ ناسیۃ کاذبۃ خاطیۃ. وہ ایسے ناسیہ یا ایسا شخص ہے جو جٹلانے والا اور کیا خطا کار ہے. تو اب اس میں یہاں اس جوش غضب پر خاص طور سے نگاہ رہیے جو اس آیت کے ہر لفظ سے ابھر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنے جوش غضب میں جو ہے فرمایا کہ ان نابکاروں کی چوٹی کا ذکر انتہائی غضب آلود الفاظ میں فرمایا کہ نابکار اور گناہکار چوٹی، چہرہ اور پیشانی آدمی کی ذات کے سب سے اشرف حصے ہیں. اس وجہ سے ان سے بعض اوقات اس کی پوری شخصیت تعبیر کی جاتی ہے. تو ناسیہ اس کی جو ہے، کیونکہ ناسیہ اس کا سر، اس کی پیشانی جو ہے یہ کیا ہے؟ افضل جگہ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں اس کا سر کٹ گیا یعنی وہ انسان مر گیا، اس لیے جو ہے اس کو اس سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. یہاں یہی صورت ہے کہ یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ آدمی کی پیشانی کے لیے سب سے بڑا شرف جو ہے وہ سجدوں کا نشان ہوتا ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ کیا ہے، اتنا شکی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ خود سجدہ نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو سجدہ کرنے سے بھی روکتا ہے، کہ ایسے نابکار اور گناہگار جو ہے اس سزاوار کو اس کی چوٹی سے پکڑ کر گھسیٹا اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا. پھر یہ فرمایا فل یدعو نادیا. اس میں اور غور کریں تو اس کا کیا ہے؟ یہ ان سرکشوں کو ایک چیلنج ہے کہ اگر کسی کو اپنی قوت اور جمعیت پر بڑا ناز ہے تو اپنی ٹولی کو بلائے. نادیہ کیا ہو گیا؟ اپنی ٹولی، جو اس کے جو ہے ساتھ رہنے والے ہیں. ہم بھی اپنے جو ہے وہ سپاہیوں کو بلائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے اندر کتنا زور ہے. اب اس چیلنج کا عملی امتحان بعد کے دور میں سب سے پہلے بدر کے معرکے میں ہوا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ خدا کے سپاہیوں کے آگے قریش کی پوری قوت و جمعیت جو ہے وہ کیا ہے؟ غبار بن کر اڑ گئی. نادیہ کے اصل معنی مجلس اور سوسائٹی کے ہیں. یہاں مراد وہ افراد ہیں جو کسی رشتہ عصبیت کے تحت باہم جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے وابستہ ہوں. موقع اور محل کا لحاظ کر کے، اور اس کا جو ترجمہ پارٹی بھی کیا جا سکتا ہے، ٹولی بھی کیا جا سکتا ہے. زبنیہ کی جمع ہے جس کی اصل کیا ہے؟ دفاع کرنے والے کے ہیں. جو بھی دفاع کرنے والا ہے، گارڈ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ زبنیہ. اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ زبانیہ. اور یہ پولیس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پیادوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس اعتبار سے جو ہے وہ کیا ہے؟ جو ایک فورس ہوتی ہے، اسپیشل فورس ہوتی ہے، اس کو بھی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں زبانیہ. جیسے رینجر ہیں، ان کے لیے بھی زبانیہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اس طرح جو ہے یہ الفاظ جن کے مختلف جو ہے وہ معنی تھے وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے پیش کر دیے. تو اب اس سب میں جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہی انداز ہے جس انداز سے جو ہے ان سب کو منع کیا گیا ہے. تو یہاں جو ہے جب ارائیتا استعمال ہوتا ہے تو یہ ایک ایسے لفظ کے لیے اور ایک حیرت کے لیے ہوتا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں. ارائیتا ان کان علی الہدی ارائیتا ان کذب وتولی. تو یہ بار بار جو ہے یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے تو یہ ان کی طغیان پہ، ان کی جو ہے سرکشی پر جو ہے وہ ایک حیرت کا اظہار کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ نہایت نامناسب حرکت پر لوگوں کی توجہ دلانے یا ان پر نکیر کرنی ہو تو یہ لفظ ارائیتا قرآن میں کافی جگہ استعمال ہوا ہے. تو اس کا اسلوب جان لیں. بس جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بلا دیکھو تم نے، بلا دیکھا تم نے اس کو، کیا تم نے اس کا حال دیکھا، ذرا اس کو تو دیکھو. اس طرح استعمال ہوتا ہے جب کسی پر کیا ہے؟ طنز کرنا ہو، اس کی نامناسب حرکت ہو اور اس پہ اس کی نکیر کرنی ہو تو اس کے لیے یہ الفاظ جو ہے وہ قرآن پاک میں محاورتاً جو ہے ایک استعمال ہوتا ہے. اور ایک لفظ رج آیا، اس کا کیا یہ تنبیہ کے لیے لوٹنا ہوتا ہے. اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَا. فرمایا جو کچھ کر رہے ہیں کرنے دو، بالآخر ان کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے جس سے یہ مستغنی اور بے خوف ہیں. اس وقت ان کے طغیان کی حقیقت ان کے سامنے کھل جائے گی. اگر ان کو گمان ہے کہ ان کے مزعوم شرکاء ان کے مولا و مرجع بنیں گے تو ان کے اس وہام سے بھی پردہ اٹھ جائے گا. اس دن بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور اس کی پکڑ سے پناہ دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اس طرح ان مضامین پر جو ہے وہ غور کیا جائے تو اس سورہ میں جو ہے وہ اس چیز کو ایک تو شروع میں جو ہے وہ اقرا اور اس کی اہمیت کو جو ہے اس کی طرف توجہ دلائی گئی،
اور بعد میں جو ہے وہ کیا ہے کہ کفار جو نماز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ لوگوں کو روکتے تھے، اس کی طرف بتایا گیا کہ ان کا یہ فعل جو ہے نامناسب ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ آخرت اور جہنم میں ان کو کیا چیز جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔